بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے شاہین اسکاؤٹنگ اور جنرل اسکاؤٹنگ پر بات کر لی تھی۔ اب ہم آج اپنی اس ویڈیو میں بوائے اسکاؤٹنگ کے سیکشن کو ڈسکس کریں گے اور اس کے کورس کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہی بچہ 11 سال کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور 12ویں سال میں لگ جاتا ہے، اب وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ بوائے اسکاؤٹ کے سیکشن میں حصہ لے لے، یعنی اس کا پرائمری سیکشن ختم ہو گیا اور سمجھ لیجئے کہ وہ اب پرائمری سے جو ہے وہ سیکنڈری سیکشن میں آ گیا ہے۔ اس کی یہ جو عمر ہے وہ 12 سال سے لے کے 11 پلس کا مطلب 11 پورے ہو گئے، 12واں شروع ہو گیا ہے، سے لے کے 17 سال تک وہ اس سیکشن میں حصہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سیکشن کے بھی 4 استعدادی بیج ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ کچھ بیجز جو ہے وہ درجاتی بیجز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں رینک بیج۔ ٹھیک ہے، یہ بھی 4 جو ہے درجاتی بیج ہیں بوائے اسکاؤٹ کے اندر، اور دوسرا جو بیجز ہیں وہ استعدادی بیجز۔ ٹھیک ہے، جسے آپ پروفیشنسی بیجز کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 86 بیجز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس میں جو استعدادی بیجز ہیں وہ 86 بیجز ہیں۔ یہ تو کمپلسری ہیں، یہ لازمی ہیں، اور ان میں سے آپ کو ایک ایک دو دو تین تین کا انتخاب کرنا ہے۔ رجحان کے مطابق ہم بچوں کو مختلف قسم کے بیجز جو ان کی استعداد ہوتی ہے اس کے لحاظ سے کراتے ہیں۔ تو 12واں سال جب بچے کا شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو بوائے اسکاؤٹ کا حصہ بناتے ہیں، اور پہلا جو بیج اس کو درجاتی کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے اتحاد بیج۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہی بچہ بوائے اسکاؤٹ میں شامل ہوا، ہم نے اس کو ممبرشپ کا بیج لگایا کہ وہ اب بوائے اسکاؤٹ کا ممبر ہو گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد اب اس کی 1 سال کی تربیت شروع ہوگی، 1 سال کا کورس شروع ہوگا، جس میں 4 ڈائریکشن میں ہم کام کریں گے: روحانی، جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نشو و نما کے لیے مختلف کھیل اور مختلف قسم کے پروگرامز، ان کے تحت ہم اس بچے کی ان 4 سمتوں میں تربیت کریں گے۔ تو پہلا سال جو ہوگا بوائے اسکاؤٹ سیکشن کا، اس کا نام ہے اتحاد بیج، یعنی بچہ جو اب ٹریننگ حاصل کر رہا ہے وہ اتحاد بیج کے لیے ٹریننگ حاصل کر رہا ہے۔ اس میں روحانی نشو و نما کا کورس کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت ترجمے کے ساتھ۔ یقیناً اگر وہ ڈائریکٹ آیا ہے شاہین سے تو اسے یہ بہت آسان لگے گا، لیکن اگر وہ شاہین نہیں کر کے آیا ہے تو پھر اسے دوبارہ سے یہ باتیں سیکھنی پڑیں گی۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، نماز کی باقاعدہ ادائیگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پیدائش سے لے کر ہجرت تک جاننا، یہ اس کی روحانی نشو و نما میں شامل ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق جاننا اور عمل کرنا، ٹھیک ہے، اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو ان کے مذہب کے لحاظ سے کورس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اتحاد بیج جو پہلا بیج ہے بوائے اسکاؤٹ کا، اس میں ذہنی نشو و نما کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بین الاقوامی اسکاؤٹنگ کی تاریخ کو جاننا، قومی پرچم اور قومی ترانے کو جاننا، گرہیں یعنی گٹھانے لگانا، ریف ناٹ، شیٹ بینڈ، شیپ شینک، کلوہج، بولائن، اور خیمے کی جو ہے وہ رسی پر گرا لگانا اس کو آنی چاہیے، اور اس کو واگل بنانا، یعنی جو اسکاؤٹ جو اسکارف پہنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں واگل۔
ٹھیک ہے، لکڑی، رسی، تار، گتے وغیرہ کی مدد سے واگل کیسے بنتا ہے۔ اسکاؤٹ نشانات اور اشارے اور احکامات، اپنے یونٹ یا پیٹرول کے ساتھ 2 روزہ کیمپ کا قیام۔ پھر جسمانی نشو و نما کے اندر صحت و صفائی کے بنیادی اصول جاننا، خراش یا زخم کے لیے ابتدائی طبی امداد کا طریقہ جاننا اور عملی مظاہرہ کرنا، 20 میٹر تک دوڑ لگانا، مرہم پٹی کے لیے تکونی اور دیگر پٹیوں کا استعمال، نکسی روکنے کا طریقہ جاننا۔ آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح بچوں کو کھیل کھیل میں اس سال ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور باضابطہ تربیت کی ڈائریکشن ہے، اور جو کھیل کا انتخاب ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ سارے کھیل بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں کھیل کھیل کے ذریعے ان کی ذہنی، جسمانی اور سماجی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں سماجی نشو و نما کے لیے درختوں کی اہمیت اور درخت لگانے کا طریقہ جاننا، اور پانی کو آلودگی سے بچانے کا طریقہ، یہ سماجی نشو و نما میں شامل ہے۔ اس طرح 1 سال تک بچہ یہ ساری مہارتیں حاصل کرتا ہے، اور اس پروفیشنسی بیج کے اندر سے بھی کچھ بیجز جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ مخصوص مہارتیں حاصل کرتا ہے۔ وہ پروفیشنسی بیجز کون کون سے میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی میرا فوکس یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ درجاتی بیج میں سے پہلا بیج ہے اتحاد بیج، ٹھیک ہے، اور اتحاد بیج کے لیے 1 سال تک بچوں کو ہمیں اچھا، آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بوائے اسکاؤٹ کے اندر ایک جو گروپ ہوتا ہے سب سے چھوٹا، اس میں 8 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ شاہین میں 6 ہوتے ہیں، اور بوائے اسکاؤٹ کے اندر 8 ہوتے ہیں، اور 4 پیٹرول کا ایک یونٹ جو ہے وہ ایک ٹرینر کے پاس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سال ختم ہو جاتا ہے، یہ سارا کورس، یہ ساری مہارتیں بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے کیمپ لگتا ہے، اس کیمپ میں وہ شامل ہوتا ہے، جو ذہنی نشو و نما اس کو وہاں دینی ہے وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اسے بیج دے دیا جاتا ہے جس کا نام ہے اتحاد بیج۔ اتحاد بیج کی جو ہے، اگر میں تصویر آپ کے سامنے رکھوں تو اتحاد بیج کی تصویر کچھ یوں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اتحاد بیج ہوگا جو وہ اپنے بازو کے اوپر سی لے گا، ٹھیک ہے۔ اور اتحاد بیج ملتے کے ساتھ ہی اب وہ اگلے سال میں داخل ہو گیا، اور اگلے سال کے اندر پھر جو ہے اس کے لیے نیا جو بیج جس کے لیے اب وہ پورے سال کام کرے گا، اس کا نام ہے المستعد، اس کا نام ہے تنظیم بیج۔ اور تنظیم بیج دراصل ایسا ہے، پتہ نہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تنظیم بیج کی نشانی ہے۔ تو تنظیم بیج کے اندر بھی پھر ہم بچے کی اسی طرح سے کھیل کھیل میں مختلف مہارتیں اس میں پیدا کریں گے۔ اس میں روحانی نشو و نما میں المعروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آگاہی، یعنی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس سے آگاہی اور اس میں عمل کرنا سکھانا، نیکی کے کام کی ترغیب اور برائی سے روکنا، ارکان اسلام کی بنیادی معلومات کا جاننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہجرت سے وصال تک اب اسے جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمسایوں سے حسن سلوک کے متعلق جاننا اور عمل کرنا، یہ اس کی روحانی تربیت کا کورس ہے جو استعداد بیج کے لیے تنظیم بیج کے لیے اسے کرنا ہے۔ دوسرا بیج ہے تنظیم بیج، پہلا اتحاد ہو گیا، اب دوسرا کیا ہو رہا ہے، تنظیم بیج ہو رہا ہے۔ اس میں ذہنی نشو و نما میں پائنیئرنگ، ٹھیک ہے، اس میں گرے ہیں، اور گرے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹمبر ہیج، فشر مین ناٹ، ٹھیک ہے، اور مین ہارس، اور اس میں پول بند، قینچی بند، ٹھیک ہے، یہ اس کو سکھائی جائے گی۔ اور قطب نما اور نقشہ کیسے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمتیں کیسے پتہ چلاتی ہیں اور اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگ جلانا اور کھانا پکانا، اس میں 1 سالن پکانا، روٹی پکانا، چاول ابالنا، گرم اور ٹھنڈا مشروب بنانا، گوشت اور انڈا بغیر برتنوں کے تیار کرنا
گوشت اور انڈا بغیر برتنوں کے تیار کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنے یونٹ یا پیٹرول کے ساتھ 3 دن کا کیمپ کرنا۔ قوانین، سڑک کے قوانین، روڈ کے قوانین یہ جاننا، مشاہدہ اور حواس خمسہ کی تربیت، یہ اس کی ذہنی نشوونما میں شامل ہے۔ بیچ کون سا ہے؟ تنظیم بیچ۔ اس کے بعد جسمانی نشوونما میں ہم اسے حفظان صحت، متوازن غذا کے اصول، نظام انہضام کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ 100 میٹر تک دوڑ لگانا اس کی پریکٹس کراتے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کا پورا کورس کرایا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں پریشر پوائنٹ کون کون سے ہیں، انسانی دوران خون سے واقفیت اور خون روکنے کے طریقے سے آگاہی، خود ساختہ اسٹرکچر بنانا، اسٹریچر، کوئی آدمی بیمار ہے، مریض ہے، اس کو اسٹریچر پہ ڈالنا، تو اسٹریچر نہ ہو تو آپ کیسے اسٹریچر بنائیں گے۔ موچ کی صورت میں طبی امداد، آگ اور کھولتے پانی سے جلے ہوئے کی طبی امداد، کیڑے اور شہد کی مکھی کے کاٹنے کے موقع پر کیا طبی امداد ہوگی، یہ سب ہم اس کو جسمانی نشوونما میں سکھاتے ہیں۔ کون سا بیچ ہے یہ؟ تنظیم بیچ ہے۔ اتحاد بیچ کے بعد دوسرا بیچ چل رہا ہے تنظیم بیچ۔ سماجی نشوونما میں ہم ہوا میں آلودگی کی وجوہات، اس کو ہم بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہوا کو صاف رکھنے میں درختوں اور نباتات کا اثر، درخت کا لگانا اور اس کی حفاظت کرنا، کلہاڑی کا استعمال اور اس کی حفاظت، صحت و صفائی کی مہم یا کسی معاشرتی بہبود کے منصوبے میں شامل ہونا۔ یہ 1 سال تک ہم اسے کھیلوں کے ذریعے، مسلسل گیمز کے ذریعے، کھیل کے ذریعے ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، اور جب یہ 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کیمپ لگاتے ہیں، اور اس میں اس کو فائنل بیچ جو ہے یا کسی تقریب کے اندر جو ہے وہ اس کو تنظیم بیج عطا کر دیا۔ تو دوسرا سال اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس تنظیم بیج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنظیم بیج کو ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا۔ اس کے بعد تیسرے سال میں اس کو اب وہ چلا گیا ہے ایک نئے بیچ کے لیے، جس کا نام ہوتا ہے یقین بیچ۔ ایسا ہوتا ہے یقین بیچ، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جو ہم اس کی تربیت کریں گے وہ تیسرے سال کے لیے کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں یقین بیچ۔ یقین بیچ کی روحانی نشوونما میں غزوات، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، ان میں سے کسی ایک پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا محلے، گاؤں، اسپتال وغیرہ میں جا کے، ٹھیک ہے۔ یہ روحانی نشوونما میں ہے۔ اور ذہنی نشوونما میں پھر اس کو ہم گرہیں لگانا سکھاتے ہیں۔ یہ بہت ڈفرینٹ گرہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فائر مین، چیئر ناٹ، کراؤن ناٹ، رولنگ ہیچ، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کی پٹیاں باندھنا اس کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نقشہ بینی اور نقشہ بنانا، ٹھیک ہے، مثلثی طریقے سے نقشہ تیار کرنا، اور کنٹور لائن اور رسمی نقشے بنانا، اندازے لگانا سکھاتے ہیں، کیا فاصلہ ہوگا، چوڑائی کتنی ہے، بلندی کتنی ہے، وزن کا اندازہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر کھانا پکانا، 2 سالن اور چپاتیاں تیار کرنا، 2 گرم اور ٹھنڈے مشروب تیار کرنا، بغیر برتن آلو، قیمہ، انڈے اور روٹی پکانا، اور ٹوسٹ تیار کرنا، صحیح ہے، انڈا ابالنا۔ اور کیمپنگ میں اپنے یونٹ کے ساتھ 6 روزہ کیمپ لگانا، ٹھیک ہے۔ اور قطب نما اور نقشے کی مدد سے 20 کلومیٹر پیدل سفر، جس میں 1 رات باہر قیام کرنا، اور ہائیکنگ کا مطلب پیدل چلنا، پہاڑ پہ چلنا، صحیح ہے۔ اور رپورٹ لکھنا اس کی کہ آپ نے کیا بنایا، کیا دیکھا۔ پھر دستکاری ہے، مقامی دستکاریوں سے واقف حاصل کرنا، وہ کوئی ایک دستکاری بنانا۔ پھر حواس خمسہ کی تربیت ہے، کھوج لگانا، گھات لگانا، 2 کلومیٹر کے علاقوں میں موجود پھول، پتے، پرندے، جانور، جڑی بوٹیوں وغیرہ کا مطالعہ اور رپورٹ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ آپ تقریباً اس 13 سال کی عمر کے بچے کو کس طرح سے آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر ماہر بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی سکلز آپ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ابھی درجاتی بیجز ہیں، جو کمپلسری ہیں۔ مہارتی بیج جو ہیں یا استعدادی بیجز ہیں، اس میں آپ دیکھیے گا کہ حیران کن حد تک بے شمار مہارتیں بچوں میں پیدا کرنے کے مواقع اس درجے میں، یہ جو آپ کا بوائے اسکاؤٹنگ ہے، اس میں موجود ہیں۔
جسمانی نشو و نما میں ہم اس بیچ میں لو لگنے، بجلی کے جھٹکے اور بے ہوشی کی صورت میں ابتدائی طبی امداد دینا، ٹھیک ہے، ہڈی ٹوٹنے کی اقسام اور ابتدائی طبی امداد پہنچانا، نظام تنفس جاننا اور مصنوعی تنفس کے طریقوں سے واقف ہونا، بلڈ پریشر کی کمی یا زیادتی کے نقصان سے آگاہ ہونا، یہ جسمانی نشو و نما میں شامل ہے۔ اور سماجی نشو و نما میں ہفتہ وار کم از کم 2 گھنٹے معاشرتی بہبود کے کام میں 6 ماہ تک عملی شرکت کرنا، ایک ناخواندہ کو پڑھانا، قاعدہ پڑھانا، 100 تک گنتی یاد کرانا اور اس قابل بنانا کہ وہ اپنا نام لکھ سکے، یہ معاشرتی نشو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی ایک شہری کو، ایک انسان کو اپنے سماج کے ساتھ وابستہ کر کے، اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ کھڑا کر کے آپ اسے ایک بہتر انسان بنانے میں اپنا رول پلے کر رہا ہے اسکاؤٹنگ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تحفظ ماحول، زمین کے کٹاؤ کی وجوہات اور روک تھام جاننا، جنگلی جانوروں کی اہمیت اور ان کے تحفظ کے بنیادی اصول جاننا، جنگلات میں آگ لگنے کی وجوہات اور اس کا سدباب جاننا، کلہاڑے اور آری کا استعمال اور اس کی حفاظت کا طریقہ۔ یہ تیسرے سال کا کورس تھا، صحیح، روحانی، جسمانی، ذہنی اور معاشرتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کورس ایسا نہیں ہے کہ کلاس روم میں کھڑے ہو کر ایک ٹیچر لیکچر دے رہا ہوگا بورڈ کے اوپر اور بچے اس کو لکھ رہے ہوں گے سوال جواب، ایسا کچھ نہیں، یہ سارا کا سارا نظام کھلے میدان میں کسی جگہ پر جہاں بچوں کے لیے یونٹ موجود ہو، وہاں استاد جو ہے وہ مختلف مہارتوں کے ساتھ، مختلف کھیلوں کے ساتھ ان سب چیزوں کی مہارتیں بچوں میں پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے تیسرا سال بوائے اسکاؤٹ کا ختم ہوتا ہے۔ تو پہلا ہو گیا آپ کا اتحاد، ٹھیک ہے، دوسرا ہو گیا آپ کے پاس تنظیم، اور یہ جو بیچ تھا اس کا نام ہے یقین بیچ، ٹھیک ہے۔ یعنی اب تیسرے سال کے اختتام پر بچہ کسی تقریب میں شامل ہوگا اور بتائے گا کہ میں نے 1 سال کا پورا کورس کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کا جو یونٹ انچارج ہوگا یا جو لیڈر ہوگا یونٹ کا، وہ اس بات کو مینشن کرے گا کہ اس بچے کا یقین بیچ کا جو کورس ہے اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے، پھر اس تقریب میں اس کو یقین بیچ دے دیا جائے گا۔ یقین بیچ حاصل کرنے کے بعد اب بچہ جو ہے وہ اعلیٰ رینک، جو چوتھا رینک ہے آخری، جس کا نام ہے قائد اعظم اسکاؤٹ بیچ، ٹھیک ہے، چوتھا سال اس کا ہے قائد اعظم اسکاؤٹ بیچ۔ اس کے اندر جو ہے اسے 1 سال پھر اسے لگانا پڑے گا، اور اس میں اسے جو قابلیت اس کی ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے، کیمپنگ، پائنرنگ، کمپیوٹر، ایتھلیٹکس، تیراکی، کھیل، ہائیکنگ، ابتدائی طبی امداد، یہ سب چیزیں اس میں سکھائی جائیں گی قائد اعظم اسکاؤٹ بیچ کے اندر چوتھے سال میں۔ تو یہ تھے جناب آپ کے کون سے بیجز؟ درجاتی بیجز، ٹھیک ہے۔ تو درجاتی بیجز 4 ہیں۔ پہلا بیچ جو ہے وہ اتحاد بیچ، دوسرا بیچ تنظیم بیچ، تیسرا بیچ یقین بیچ، اور چوتھا بیچ اور آخری بیچ قائد اعظم اسکاؤٹنگ بیچ، ٹھیک ہے۔ تو بوائے اسکاؤٹ جو 12 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، 12ویں سال، 13ویں سال، 14ویں سال اور 15ویں سال کے اختتام تک اگر وہ ریگولر اپنے اسکاؤٹنگ کرتا ہے تو اس 4 سال کے اندر وہ اپنا بوائے اسکاؤٹنگ کا کورس کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان بیجز کے علاوہ تقریباً 86 استعدادی بیجز ہیں۔ وہ کیا ہیں، میں ایک بڑی جلدی آپ کو تفصیل سمجھا دیتا ہوں یا اس کے نام گنا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ بیجز بھی 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں: روحانی نشو و نما کے لیے، جسمانی نشو و نما کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے اور معاشرتی نشو و نما کے لیے۔ تو جو استعدادی بیجز بوائے اسکاؤٹنگ کے لیے ہیں اس میں حسن قرت ہے، صحیح ہے، صراط مستقیم کا بیچ ہے، حسن نعت خوانی ہے، مسلم دانشور ہیں، اسوہ حسنہ کا ایک بیچ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین سے سلوک، بچوں سے سلوک، خواتین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں سے حسن سلوک، پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عملی زندگی جو ہے اس کا بچے کو جاننا سکھایا جاتا ہے۔ پھر اخلاقیات کا بیچ ہے اس میں۔ تو یہ تقریباً 5 بیچز جو ہے روحانی نشو و نما کے ہیں جو مزید الگ سے ہیں، یعنی یہ ہم بات کر رہے ہیں استعدادی بیجز کے بارے میں۔ اس کے بعد ذہنی نشو و نما کے لیے آرٹ ہے،
ٹھیک ہے، آرٹ کا مطلب ڈرائنگ، مصوری. کلیکشن ہے، جیسے بچے سکے جمع کرتے ہیں یا اسٹیمپ جمع کرتے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے. اور تفریح کا بھی ایک بیچ. ٹوکریاں بنانے کا فن، اس کا بھی ایک کورس ہے. جلد سازی، کارپینٹر، الیکٹریشین، دھات کاری، ٹیلرنگ، کیمپنگ، کھانا پکانا، سائیکلنگ، کتب بینی، ٹریکنگ. ٹھیک ہے. زراعت، چوب کاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لکڑی کے اوپر نقشے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. لکڑیاں، برتن. صحیح ہے. سگنل کیسے دیں گے آپ جہاز کو اور مختلف چیزوں کو. مکس بانی یعنی شہد کی مکھی کو کیسے پالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر، پائنرنگ گٹھانے باندھنا. ٹھیک ہے. مترجم، آپ ٹرانسلیٹر بن سکتے ہیں. معمار، دیوار اٹھانا اور گھر بنانے کا طریقہ. الیکٹرانکس. ٹھیک ہے. ایروناٹیکل، ایئر میکینک، ایرو ماڈلنگ، ایئر اپرینٹس، ایئر مین. معلومات عامہ. ٹھیک ہے. مرغ بانی، خط و کتابت، ڈیری فارمنگ، بکریاں پالنا، فوٹوگرافی، خطاطی. ٹھیک ہے. علم فلکیات، علم ارضیات، ٹیکسٹائل، آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، ظروف سازی، علم کیمیا، فن تقریر، جانوروں کی دیکھ بھال، باغبانی. ٹھیک ہے. جسمانی، یہ سب کے سب کیا تھے؟ اس کی ذہنی نشوونما. اب جسمانی نشوونما، ایتھلیٹکس پورا چارٹ ہے، مطلب وہ سارے گیم آ گئے اس میں. دوڑنا، رسی کودنا، چھلانگ لگانا، ہائی جمپ، لانگ جمپ. اس کا پورا ایک چارٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ لانگ جمپ میں کیا ٹارگٹ ہوگا اور ہائی جمپ میں کیا ٹارگٹ ہوگا. پھر تیراکی، کھیل، مارشل آرٹس، نشانہ بازی، ووڈ مین شپ. ٹھیک ہے. یعنی لکڑی کا کام سکھانا. ہائیکنگ، تیر اندازی، کشتی رانی، بحر نوردی یعنی جو سمندر کے اندر جو ہے وہ کیسے آپ سفر کریں گے. گھڑ سواری، کو پیمائی، پہاڑوں پہ چڑھنا، کشتی رانی. یہ سب جو ہے وہ جسمانی نشوونما. پھر سماجی نشوونما میں ابتدائی طبی امداد کا کورس، عوامی صحت کا کورس، گھریلو شہریت، دوستی، گھریلو مرمت، شہری دفاع، تحفظ ماحول، علاقائی ثقافت، انسداد منشیات. ٹھیک ہے. ریسکیو، خصوصی افراد کی دیکھ بھال، قومی شہریت، فارسٹری یعنی جنگلات کو کیسے آپ محفوظ بنائیں گے. فائر مین شپ، رہبر، عالمی شہریت، معاشرتی خدمت. ٹھیک ہے. معاشرتی شہریت، ہسپتال کی سروس، ایمرجنسی رسپانس. یہ سارے 86 کے قریب میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ استعدادی بیجز کا تذکرہ کیا. جی. تو بچہ جو ہے وہ 4 سال کے اندر مختلف درجاتی بیج، جس میں پہلا بیج ہے اتحاد بیج، اس کا دوسرا بیج ہے تنظیم بیج، تیسرا بیج ہے یقین بیج، اور چوتھا بیج ہے قائد اعظم اسکاؤٹنگ بیج. اس کے علاوہ یہ 86 استعدادی بیجز میں سے وہ جتنے چاہے، کم از کم ایک تو لازمی ہے ہر سال، لیکن زیادہ سے زیادہ جو اس کی رجحان ہے، جو اس کے اندر صلاحیت خدا تعالیٰ نے ودیت کی ہے، تو جو آپ کا یونٹ لیڈر ہوتا ہے، بنیادی طور پر ٹرینر ہوتا ہے، وہ دراصل اس بات کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے اور مدد کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی کہ اس میں کیا رجحانات ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور ان رجحانات کے مطابق وہ اس کو مختلف قسم کے استعدادی بیجز کرواتا ہے. یہ تھا آپ کا پورا کورس. کس کے لیے؟ بوائے اسکاؤٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بوائے اسکاؤٹنگ کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم اگلے سیکشن میں، اگلی ویڈیو میں آپ کو روور اسکاؤٹنگ کے سیکشن کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ اس میں کتنے بیجز ہیں اور ان بیجز میں کیا کیا مہارتیں اور کیا کیا استعدادیں سکھائی جاتی ہیں. روحانی نشوونما کیسے کی جاتی ہے، جسمانی نشوونما کے لیے کیا کورس لائن ہے،
اور ذہنی اور سماجی نشو و نما کے لیے کیا کورس آؤٹ لائن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے بیجز جو ہے وہ درجاتی ہیں اور کون سے بیجز استعدادی ہیں، ان سب کو ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔